نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بس میرے محترم دوستو بھائیو، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر کو قریب کیا جائے۔ صحابہ کرام نے ممبر کو قریب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے جب پہلے زینے پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، فارغ ہو کے نیچے تشریف لے آئے۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات دیکھی ہے جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کیا نئی چیز دیکھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے جب ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا تھا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو اسی طرح آپ نے فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے کس کی دعا پر یا بد دعا پر آپ نے آمین کہی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی اہمیت کی حامل حدیث ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کو سننا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بہت ہی پیارا، مقدس، بابرکت، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے متعلق اس حدیث کے اندر ایک چیز بیان کی گئی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا آج مقصود ہے، تاکہ ہمارے جو غفلت کے اندر رمضان المبارک کو گزار دیتے ہیں اور اس کا احترام نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کی جو آخرت ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا تھا جب میں پہلے زینے پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ اب دیکھیں یہاں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بد دعا کرنے والے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہنے والے ہیں۔ اب بتائیں کہ جس شخص کے بارے میں یہ بد دعا کہی جا رہی ہے اور اس پر آمین کہی جا رہی ہے، اس کی ہلاکت اور بربادی میں اب کیا شک ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا کہ جو رمضان جیسا مہینہ پائے، یعنی رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا اور اس نے رمضان کے مہینے کے اندر عبادات نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، اس کے نہ روزوں کے متعلق روزوں کے اندر سستی کی، روزوں کے اندر اسے غفلت کی، روزے نہیں رکھ رہا، پھر ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض کیے گئے ہیں، روزے بھی نہیں رکھ رہا ہے، معمولی بہانوں کی وجہ سے، معمولی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا روزے بغیر کسی عذر کے، اور اسی طرح اس کی جو عبادات ہیں اس کے اندر بھی غفلت برت رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب بتائیں کہ اب ہماری امت مسلمہ کا حال دیکھیں، خصوصاً نوجوانوں کا حال دیکھیں، رمضان کے حوالے سے کتنی زیادہ سستی پائی جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنی زیادہ سستی پائی جاتی ہے۔ دن دہاڑے کھایا پیا بھی جا رہا ہے اور کھانے پینے والوں کا الٹا مذاق اڑایا، جو روزہ رکھتے ہیں ان کا الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ بہت پرانی سوچ والے لوگ ہیں، یہ 1400 سال اور پتھروں والے زمانوں کے لیے لوگ ہیں جو اس جدید دور میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خود بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو نسل ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں یہ دو باتیں عرض کرنی تھیں۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بڑی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اب کتنا ہی بدبخت ہوگا وہ انسان کہ اس اتنے مبارک اور عظمت والے مہینے کے اندر بھی وہ محروم رہ جائے اللہ کی رحمت سے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں آپ
ایک آدمی انتہائی پیاسا ہے، پیاس کی شدت ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے قریب ہی بہت بڑا ذخیرہ ہے صاف اور میٹھے شہد کی طرح شفاف میٹھے پانی کا، اور پھر بھی وہ پیاسا مر جائے اور پانی نہ پیے، تو اس کے بارے میں کتنا ہی کہا جائے گا کہ کتنا ہی بدبخت انسان تھا۔ اتنا زیادہ مقدار میں اس کے پاس اتنا بہترین مشروب رکھا ہوا تھا، اور ذرا سی اس نے حرکت نہیں کی، اور اس کو پیا نہیں ہے، اور پیاسا چلا گیا بغیر پیے، اس کی یعنی موت کو قبول کر لیا۔ تو اس کے بارے میں کتنی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان۔ اسی طرح رمضان جیسا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان اور جو غیر رمضان 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں میں اللہ کی طرف سے جو اس دھرتی پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان سب کو اگر جمع کیا جائے، اور رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کو جمع کیا جائے، تو باقی جو 11 مہینوں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، ان کی نسبت رمضان کی اندر اللہ کی برستی ہوئی رحمتوں کی ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب قطرہ کہاں اور سمندر کہاں، ایک سمندر میں ان گنت کتنے بغیر بے حساب کے قطرے ہوتے ہیں، تو ایک قطرے کو سمندر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح باقی 11 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، اس کے اندر یہ رحمتوں کو جمع کیا جائے تو ایک قطرہ بنتی ہے، اور رمضان کے اندر جو رحمتیں ہیں وہ سمندری سمندر ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کی کوئی وسعت نہیں ہے، کوئی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، پھر بھی انسان اس کی روزوں کا احترام نہ کرے، اور اس کی عبادات کا تراویح کا اہتمام نہ کرے، اور مختلف معمولی بہانوں سے یعنی اب اپنے آپ کو دھوکہ دے کہ میں بیمار ہو گیا، یا میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، میرے سے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے عجیب سے بہانے ہوتے ہیں، عذر ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں صرف 2 عذر قابل قبول ہیں، وہ آدمی جو شرعی مسافر ہو، شرعی سفر پر ہو، بہت زیادہ اس نے لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، اور سفر بھی بہت زیادہ مشقت والا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ جو ایسا مریض ہے، ایسا بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، اور بہت زیادہ بیمار ہو جانے کا خوف ہو، ایسی بیماری ہے کہ وہ اس کو موت تک بھی لے کے جا سکتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ مشقت کا باعث بن سکتا ہے، تو ایسے مریض کو بھی اب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بعد میں اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو رمضان کا روزوں کی قضا کرے گا۔ اگر ٹھیک نہ ہو سکا، اسی بیماری کی حالت میں چلا گیا، یا اس کو پورا یقین ہو گیا یا میرے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، صحت مند ہونے کی، اب اس کے لیے شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ اب اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے۔ فدیہ وہی ہوتا ہے جو فطرانے کے اندر دیا جاتا ہے، جو فطرانے کی مقدار ہے فطرہ کی، وہی رمضان کے فدیہ کی مقدار ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے فرمایا تھا آمین۔ تو آپ نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے فرمایا کہ بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، اے یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، یہ بھی بہت ہی عظیم عبادت ہے اور بہت پیاری عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود بذات خود اور اس کے فرشتے سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔
تو مسلمانوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کیا کرے، اور یہ مقبول عبادت ہے اور اس کی قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز کے قبول ہونے میں تردد ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، روزہ کے قبول ہونے میں شک ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی بھی عبادت ہے اس کے قبول ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن درود السلام ایسی عبادت ہے کہ جو اب انسان زبان سے وہ الفاظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ 100% قبول ہو جاتے، 100% قبول ہو جاتے جب انسان صدق دل سے درود السلام کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود نہ پڑے، جب اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو بہت ہی زیادہ بخیل انسان ہے، بہت زیادہ بخیل انسان ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جنت میں سب سے قریب میرے قریب سب سے نزدیک وہ انسان ہوگا کہ جو سب سے زیادہ کثرت سے مجھ پر درود و سلام پیش کرنے والا ہوگا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب والی جنت مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ملاقات ہو، آپ کی روزانہ زیارت ہو، آپ کے چہرہ مبارک جس چہرے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، جن آنکھوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، اور جن دانتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسمیں کھائی ہیں، اور جن کے رخسار کا، جن کے ہاتھوں کا، جن کے بولنے کا اور جن کے دیکھنے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پہ بیان فرمایا ہے، اتنی پیاری ہستی، ان سے روزانہ ملاقات، ان کی روزانہ زیارت، ان کی خدمت میں روزانہ حاضری کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس کا بہترین اور آسان ذریعہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنا۔ تو یہ بھی ہم اپنا مشغلہ بنا لیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ہماری زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام سے تر ہو، ہر وقت ہماری زبان سے درود و سلام نکل رہا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا، 10 مرتبہ رحمت، اور 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں جنت میں، اور 10 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں۔ تو ایک رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی اگر کسی انسان پر پڑ جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں، اس کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں، اس کو عزت اور خوشیاں ملنا شروع ہو جائے، تو کہاں 10 رحمتیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے درود شریف، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور نازل ہوگی، اور گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، غم نہیں ہوں گے، ہمیشہ سکون، اطمینان، چین ہوگا۔ تو یہ اس کی ہم عادت ڈال لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے دل کے اندر بڑا سکون ہوگا، بڑا اطمینان ہم محسوس کریں گے۔ اور تیسری جو بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی وہ کیا تھی کہ وہ جو بد دعا ہے نا، وہ بھی جس کام پر وہ بد دعا کی گئی ہے وہ کام بھی آج ہمارے ہاں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، پایا جاتا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ یہ بہت زیادہ کمزوری ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا ان میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ خدمت نہ کی ان کی، اور جنت میں داخل نہ ہو سکا ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، تو ایسا آدمی بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو ہم اپنے آس پاس دیکھیں کہ ہمارے بوڑھے والدین ہیں یا ان میں سے ایک ہے اور وہ خدمت کے محتاج ہے، تو ہم خوب دل سے ان کی خدمت کریں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں، اور ان کے بولنے کا، کہنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم بغیر کہے، بغیر ان کے بولے ہر وقت ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، ہمیشہ ان کو خوش رکھے اور خوش کرنے کی کوشش کرے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، یہی ہمارا جنت کا ٹکٹ ہے۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ
والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں۔ دیکھیں، والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں۔ اگر تو ان کی خدمت کرے گا، ان کو خوش رکھے گا، اور وہ اگر دنیا سے جب گئے اور تو تجھ پر راضی تھے، تو وہ تیری جنت ہے، وہ جنت کا تیرا ٹکٹ ہے۔ اگر وہ تجھ سے ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے تو پھر تیری وہ جہنم ہے۔ تو خدمت کرنا یہ جنت ہے، اور خدمت نہ کرنا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، ان کو پوچھنا بھی نہیں، یہ پھر بہت اپنی بربادی ہے، پھر اپنی بربادی پر افسوس ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز وہ ماں باپ کی خدمت، سب سے بہترین چیز، اور سب سے بہترین دروازہ جنت کا وہ تیرے والدین کی خدمت ہے، سب سے بہترین دروازہ ہے جنت کا۔ تو والدین کی خدمت بھی ہم خوب کریں تاکہ ان کی ہم دعائیں لیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے حق میں، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ جا کے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں۔ جس طرح دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح بد دعا بھی ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کی ظلم اور زیادتیوں سے، ان پریشانیوں سے ناراض ہو کے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، تو پھر اس آدمی کی پھر بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ والد کی بد دعا بھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں اس حدیث کے اندر، ان تینوں چیزوں کو ہم دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ان میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں رمضان کی بے اکرامی کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں والدین کی بے اکرامی کر رہا ہوں، ان کی خدمت نہیں کر رہا، ان کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سامنے کئی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے اور میں کئی دفعہ سنتا ہوں، لیکن میرے سے سستی ہو جاتی ہے، درود شریف نہیں پڑھتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہو رہا۔ اگر یہ ایسی نہیں ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اللہ کی ذات کا انتہائی شکر ادا کرے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے، ان تینوں میں سے کوئی چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، تو خدا کے لیے ہم ان چیزوں سے توبہ کریں۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی، ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، پھر آگے کی جو منزلیں ہیں وہ بہت خطرناک ہے، آخرت کی منزلیں بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔